الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ جل شانہ نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے ہی دیگر انبیاء کرام سے جو عہد اور میثاق لیا اس کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کتاب اور حکمت دے، انبیاء کرام کو خطاب ہوا کہ جب تمہیں اللہ کتاب اور حکمت دے اور اس کے بعد تمہارے پاس اللہ کا عظیم رسول آ جائے تو تم تمام انبیاء کرام پر یہ لازم ہے کہ تم ضرور بے ضرور اس پیغمبر اعظم پر ایمان بھی لانا اور معاملات کے اندر ان کی مدد بھی کرنا۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اے رسول آپ یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا۔ کس بات پہ عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آئے، ایسا عظیم پیغمبر آئے، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس کتابیں ہیں اور اللہ کے احکامات ہیں، وہ تمہاری ان کتابوں کی اور ان احکامات کی تصدیق کرنے والا ہو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تو تم ضرور بے ضرور ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ تعالیٰ نے پہلے عہد لے کے پھر دوبارہ اقرار بھی کروایا، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا میرے اس بھاری عہد کو قبول کرنے کے لیے؟ قالوا اقررنا، تو تمام انبیاء کرام نے کہا ہاں باری تعالیٰ ہم نے اقرار کر لیا کہ تو جو ہمیں نبوت اور رسالت عطا فرمائے، اپنی کتاب عطا فرمائے، تو اگر ہمارے پاس تیرا وہ عظیم رسول آ گیا تو ہم ضرور بے ضرور اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے، ہم نے تیری ذات کے ساتھ یہ اقرار کر لیا۔ رب تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا پس تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، یعنی اس بات پہ گواہ رہنا کہ تمام انبیاء کرام نے یہ عہد کیا ہے، سارے ایک دوسرے پہ گواہ ہوں گے کہ یہ عہد کیا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جب بھی وہ پیغمبر دنیا کے اندر جلوہ گر ہو گیا تو یہ سارے کے سارے انبیاء کرام میں سے جو بھی اس دور میں موجود ہوگا وہ خود بھی اس پہ ایمان لائے گا
اور اپنی امت کو بھی، اپنے پیروکاروں کو بھی اس پر ایمان لانے کی تلقین کرے گا۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر اس کے بعد جو بھی عہد سے پھرا، فاولئک هم الفاسقون، وہی فاسقوں میں سے ہوگا۔ تو احباب دی وقار جو پہلی آیہ بینہ ہے، اس میں صراحت کے ساتھ اس بات کا انبیاء کرام سے اقرار کروایا گیا کہ جب تمہیں نبوت و رسالت مل جائے اور تمہاری نبوت و رسالت کے دوران ہمارا پیغمبر اعظم دنیا کے اندر آ جائے، ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے ہمارا محبوب دنیا کے اندر آ جائے، تو پھر فرمایا تم نے ضرور بے ضرور ان پہ ایمان لانا ہے۔ احباب دی وقار، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، تمام سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا۔ بعض جگہوں پہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ابھی روحیں موجود تھی، ان روحوں سے عہد لیا تھا، اور بعض جگہ پہ بیان کیا کہ جو پیغمبر دنیا میں آیا تو اس کے دنیا میں آنے کے بعد، اس کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان سے یہ پختہ عہد لیا کہ اگر تمہارے دور کے اندر میرا پیغمبر اعظم آ گیا تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی رسالت کا اقرار کرو گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ انہیں یہ بھی تنبیہ کی جاتی کہ تم اپنی امت کو بھی یہ تلقین کرو گے، اپنی امت کو بھی یہ تبلیغ کرو گے کہ اگر ان کے دور کے اندر ہمارا پیغمبر اعظم آ گیا تو وہ ان پر ایمان لائیں گے۔ احباب دی وقار، اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی شدہ ایک روایت کو نقل کیا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میثاق کو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ میثاق اپنی قوموں سے لیں گے۔ انبیاء سے تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ عہد لیا اور انہیں تلقین کی کہ وہ اپنی اپنی امتوں سے یہ عہد لیں گے، یعنی جب ان کی قوم کے پاس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو جائیں، وہ تشریف لے آئیں تو وہ آپ کی تصدیق بھی کریں اور آپ کی نبوت کا اقرار بھی کریں۔ تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ انبیاء کرام کو بعثت کے بعد یہ حکم دیا جاتا کہ آپ بھی عہد کریں اور اپنی امت سے بھی یہ عہد لیں، لیکن اس میں راجح قول یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عالم ارواح میں ہی بذریعہ وہی یہ عہد لے لیا کہ ان میں سے جس نبی کے زمانے کے اندر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو وہ آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی تصدیق بھی کریں گے اور معاملات کے اندر آپ کی مدد بھی کریں گے۔ تو احباب دی وقار، یہ ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی، دنیا کے اندر حضور کو بھیجنے سے پہلے ہی رب تعالیٰ نے انبیاء کرام سے یہ عہد لے لیا۔ پھر اس کے ضمن میں مفسرین کرام نے یہ بات بھی بیان کی کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ تقدیراً سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کہ انہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ ان کے پاس اگر ہمارا پیغمبر تشریف لائے گا تو وہ ضرور بھی ضرور ان کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔
تو اس لیے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام یہ تقدیراً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم جو حضور کے امتی ہیں ہم تحقیقاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم قرآن کریم کے اندر بھی نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا، اس حالت میں کہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والے ہیں اور ڈر سنانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ مطلقاً بیان فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبوت کا رب تعالیٰ نے تاج پہنایا، تو جتنے بھی انبیاء کرام وہ بھی اس دور کے اندر آ جائیں گے، تو ان تمام پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے اس عہد کا ایک اظہار رب تعالیٰ نے حضور کی معراج کی رات مسجد اقصیٰ کے اندر کروایا، کہ جب معراج کی شب تمام انبیاء کرام مسجد اقصیٰ میں جلوہ فرما تھے، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے، تو جو امامت کا تاج تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام وہاں پہ موجود تھے، لیکن امامت والا مصلی خالی تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو مصلی امامت پہ کھڑے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، اس مسجد کے اندر جتنے بھی مقتدی ہیں ان کے امام آپ ہیں۔ تو احباب دی وقار سے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں اور سردار انبیاء بھی ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کا امام بنایا۔ تو بارکیف احباب دی وقار پہلی آیہ بینہ میں انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا، یہ میثاق لیا گیا کہ تم تمام نے ہمارے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ تو احباب دی وقار اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام انبیاء کرام پر فوقیت عطا فرمائی۔ ہمارے امام عاشقاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کا اظہار فرمایا، بیان فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور ایک اور شاعر نے بھی اسے اپنے انداز سے بیان کیا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ تو احباب دی وقار اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد دنیا کے اندر جو بھی مخلوقات پیدا ہوئیں، رب تعالیٰ نے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جس ہستی کو عظمت و شان عطا فرمائی وہ ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو احباب دی وقار جس پیغمبر کی اتباع کرنے کا حکم تمام انبیاء کرام کو دیا گیا اور ان سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ تمام ان پر ایمان لائیں گے اور معاملات کے اندر ان کی مدد کریں گے اور ان کی اتباع کریں گے، تو جو ہم حضور کے امتی ہیں کیا یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر لازم نہیں آتی؟
تو ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ ہم حضور کے ساتھ کما حقہ محبت بھی کریں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر کما حقہ عمل پیرا بھی ہوتے چلے جائیں۔ تو احباب ذی وقار، اصلاً حضور کے ساتھ محبت یہی ہے کہ بندہ اپنی زندگی حضور کی تعلیمات کے مطابق گزارے، حضور کی سنت مطہرہ کے مطابق گزارے۔ ہم حضور کے ساتھ محبت کے دعوے تو کریں لیکن حضور کی اتباع نہ کریں، نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کریں۔ جن چیزوں سے حضور ساری زندگی منع فرماتے رہے ہم ان کاموں کے اندر مائل ہو جائیں، اور جن کاموں کا حضور ساری زندگی درس دیتے رہے ان سے ہم دور بھاگتے چلے جائیں، تو یہ حضور سے محبت نہیں ہے، یہ حضور کے ساتھ وفا نہیں ہے، بلکہ یہ تو پھر ہماری منافقت ہوگی اور محض دعویٰ ہوگا۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم زبان سے حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے بھی ایسی چھلک آنی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ واقعتاً یہ عاشق رسول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔